اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب برات کے موضوع سے متعلق چند باتیں اور چند شبہے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، جن کے سلسلے میں اکثر و بیشتر سوالات ہوتے رہتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں اس کا نام لیلۃ نصف شعبان ہے، یعنی فارسی میں اسی کو نیمہ شعبان کی شب، اور اردو زبان میں شب برات کہتے ہیں۔ اصل میں یہ رات انتہائی عظیم رات ہے۔ پیغمبر اسلام سے اس سلسلے میں روایت بھی ہے، اور عمل اور ان کی سیرت سے اس رات دعا اور استغفار کرنا اپنے صحابہ کرام کو انہوں نے بتایا ہے۔ چنانچہ شب برات اردو میں اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ رات، شب یعنی رات، وہ رات جس میں انسان اپنی گناہوں کی مغفرت چاہے، جس میں جہنم سے براءت اختیار کر لے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر کے۔ شب برات یعنی براءت من النار کی رات ایسی رات جس میں انسان خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں مشغول رہے اور خدا کی بارگاہ میں اپنی بخشش اور مغفرت چاہے، کیونکہ اس رات کو اللہ نے بے پناہ عظمت دی ہے شیعہ سنی دونوں روایات میں۔ اس کی حقیقت کیا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ 17 صحابہ کرام نے رسول اسلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب شب برات آئی تو حضور اسلام نے ہم لوگوں کو رات بھر خدا کی بارگاہ میں عبادت، اس کا ذکر کرنے، توبہ کرنے اور اپنے کو بخشوانے، قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 صحابہ کرام سے ثابت ہے اہل سنت کے یہاں۔ اب وہ مسلک کے اعتبار سے کوئی بھی مسلک رکھتے ہوں، سب کے یہاں یہ ثابت ہے۔ میں مختصر اس کلپ میں، مختصر سی اس تقریر میں بتانا یہ چاہتا ہوں۔ 2 کتابوں کا نام سنن ابن ماجہ میں اور امام بیہقی دونوں نے اس کی روایت تحریر کی ہے، اور روایت کے آخر میں حضرت علی کا نام آتا ہے، اور انہوں نے روایت کیا ہے جناب حضرت پیغمبر ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات سنی حضرات کی بھی اہم کتابوں میں، 6 اہم کتابوں میں ایک کتاب ہے سنن ماجہ، ابن ماجہ، اس میں بھی ہے، اور امام بیہقی نے بھی 17 صحابہ کرام سے اس شب کی فضیلت، اہمیت اور عظمت، اور اس شب کو شب براءت من النار یعنی جہنم سے آزادی اور نجات کی رات، مغفرت پانے کی رات قرار دیا ہے اللہ کے رسول۔ اور شیعہ حضرات کے ہاں بھی آخری کتاب جو خاتم المحدثین کی ہے، شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان، اس میں بھی شعبان کے مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نیمہ شعبان کے اعمال تحریر ہیں۔ یوں تو پیغمبر اسلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے، اور یہ فرمایا کہ جو شخص بھی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھے خداوند عالم اس کے اوپر بہشت کو واجب قرار دیتا ہے میرے احترام میں، کیونکہ یہ میرا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کا مہینہ، شعبان کو کہا شعبان و شہری، شہر و شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور رجب کا مہینہ حضرت علی علیہ السلام کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اور اقبال ابن طاؤس نے اس کے اندر
یہ شیعوں کی کتاب ہے اور بنیادی کتاب ہے، دعا کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے مصباح کفہمی میں شعبان کے اعمال کو جو تحریر کیا گیا ہے، اور اردو زبان میں جو کتاب تحریر کی گئی ہے گھر گھر میں ہے تحفۃ العوام کے نام سے، اس میں بھی شعبان کے مہینے کی عظمت، فضیلت اور شب برات اور نیمہ شعبان جس کو شب برات کہتے ہیں اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا دن یہ 14 کا ہے، اور 14 کا دن گزارنے کے بعد جب رات آ جائے تو شب نیمہ شعبان ہے۔ اور دن 15 کا بھی بہت نور علی نور ہے، اس لیے کہ شیعہ حضرات کے یہاں 15 شعبان 255 یا 56 ہجری، ایسے 56 ہجری کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور کلمہ لفظ نور سے یہ عدد نکلتا ہے، نو کے 50 واو کے 6 رے کے 200 256۔ یہ ولادت حضرت امام زمانہ حضرت حجت آل محمد ہے، اسی لیے اس دن روزہ رکھنا 15 کو بے پناہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور یوں بھی رسول کی حدیث میں ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں ابتدا میں 3 روزے رکھے اور بیچ میں 3 روزے رکھے اور آخر ماہ میں 3 روزے رکھے، اس پہ بہشت واجب ہے، خدا جنت اس پر واجب قرار دیتا ہے۔ سنی حضرات کے یہاں اور شیعہ حضرات کے یہاں اس مہینے کی فضیلت اور کیفیت پوری واضح ہے، اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ 1 روزہ شروع میں اور 1 روزہ بیچ میں، یعنی وہی نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کو، اور 1 روزہ آخر میں پیغمبر اسلام اور حضرت علی علیہ السلام، جنہیں اہل سنت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، یہ دونوں کی سنت یہ رہی ہے، سیرت یہ رہی ہے کہ آخری روزے کو فرماتے ہیں کہ ملا کے رکھو، تاکہ جب شعبان شہر رمضان سے مل جائے تو تمہیں 2 مہینے متواتر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ تو ہوئی حقیقت شیعہ سنی کتابوں میں شب برات کی۔ اور اب یہ کہ اس کے فضائل بھی بے پناہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب توبہ و انابت کی راہ ہے، اللہ بے پناہ بے شمار خطا کار لوگوں کو بخشتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں خرافات سے بچے آدمی اور وقت ضائع نہ کرے۔ صرف جاگنا کافی نہیں ہے، بلکہ جاگے تو اس کے اعمال بجا لائے۔ انشاءاللہ اسی سے متعلق دوسری کلپ میں اس کے اعمال کے تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی باتیں، لیکن فی الحال حقیقت کو اور فضیلت کو، بہت فضیلت ہے۔ اللہ بے شمار خطا کاران امت کو اس رات میں بخشتا ہے جن پر جہنم واجب ہوتی ہے۔ البتہ چند لوگ معاف نہیں کیے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا وہ شخص جو ائمہ طاہرین کی ولایت کا منکر ہو، ان کی امامت کو نہ مانتا ہو شیعی روایت کے مطابق۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو متکبر ہو، اور برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے ٹخنے سے اوپر شلوار کو نیچے پہنتا ہے، اس کی بھی بخشش اس شب میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے، اور اللہ جو ہے وہ متکبرین کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح سے شرک کرنے والوں کو خداوند عالم معاف نہیں کرتا ہے، یعنی خدا کا شریک کسی کو قرار دے وہ بھی اس شب میں بخشا نہیں جائے گا، چاہے جتنی توبہ و انابت کرے۔ اسی طرح سے المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے، تو اس رات میں مومنین کے لیے دعا کرے۔ جو مومن سے کینہ رکھتا ہو اس کو بھی خداوند عالم، چونکہ مومن خدا کا محترم بندہ ہے، اور اس محترم بندے سے کینہ رکھنے والے کو خداوند عالم معاف نہیں کرتا، چاہے کچھ بھی وہ مغفرت کرے، چاہے کچھ بھی کرے۔ اور اسی طرح قطع رحم، یعنی اپنے اعزاء اور اقارب جو بالکل قریبی لوگ ہیں، ان لوگوں سے جو دوری رکھتا ہے، قطع تعلق رکھتا ہے، ان سے بھی خداوند عالم راضی اس شب نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اس شب کی یہ عظمت، یہ اہمیت، یہ حقیقت ہے جو شیعہ سنی
دونوں کی کتابوں میں ہے۔ رہ گیا سوال یہ کہ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، اس سوال کا بھی جواب کہ اس رات میں آیا قبروں پر جانا کیسا ہے؟ تو سنی حضرات کے یہاں روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، ان کے یہاں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم جو ہے وہ جنت البقیع میں جو قبریں ہیں، اسی شب میں ان کے اوپر فاتحہ پڑھنے، ان کے حق میں دعا کرنے، ان کے توبہ و استغفار کرنے، ان کی بخشش اور آمرزش طلب کرنے کے لیے پیغمبر گئے تھے۔ اب برادران اہل سنت کے علماء یہاں سے بعض اہل حدیث یا بعض دیوبندی خیال کے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ گئے تھے، برابر نہیں گئے ہیں۔ تو دیکھیے بھائی، ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ بھی پیغمبر کی سیرت سے اگر آپ کے ہاں ثابت ہے تو پیغمبر کا ایک مرتبہ بھی انجام دینا وہ سنت بنے گا، سیرت بنے گا، مباح قرار پائے گا، جائز قرار پائے گا، کیونکہ پیغمبر جب گئے ہیں، حضور جب گئے ہیں، ایک ہی آپ کے ہاں روایت ہو جانے کی، ایک ہی بار، تب بھی پیغمبر کا جانا یہ مباح قرار دیتا ہے، جائز قرار دیتا ہے، سیرت پیغمبر بن جاتی ہے، سنت پیغمبر کہ اس رات میں جایا جائے۔ بار بار چاہے جائیں چاہے نہ جائیں، ہو سکتا ہے کہ بار بار جانا جو ہے صحابہ کرام کو نہ معلوم ہو۔ ایک مرتبہ کیوں گئے؟ اگر جائز نہ ہوتا تو ایک ہی مرتبہ کیوں جاتے ایک مرتبہ؟ ایک مرتبہ ہی کسی کام کا پیغمبر کا کرنا، جیسے پیغمبر نے پوری عمر میں ایک مرتبہ حجۃ الوداع کیا ہے، تو کیا بار بار حج مسلمان نہیں کرتا؟ یہ سوچتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ کریں؟ نہیں۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ جانا ان کا اگر آپ کے ہاں ثابت ہے برادران اہل سنت، تو آپ اس بات کو مان لیجئے کہ جو ایک مرتبہ کام جائز ہے پیغمبر کے لحاظ سے، انہوں نے سیرت دے دیا آپ کو، وہ جائز ہے۔ بہرحال مطلق یہ جواب دے رہا ہوں شیعہ سنی کی، مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ پیغمبر کی سیرت سے ثابت ہے۔ کس شب میں؟ اسی شب برات میں۔ تو آپ کو کیا آبجیکشن ہے، کیا اعتراض ہے؟ کیونکہ پیغمبر اور مردوں کے حق میں دعا کرنا یوں بھی مغفرت کرنے کا حکم ہے، مغفرت کی دعا کرنے کا، تو آپ اپنے والدین، اپنے بزرگوں کے لیے مغفرت کرنے جاتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ وہی مغفرت کی دعا ہے۔ تو جانا جائز ہے اور جانا چاہیے، یہ سیرت ہے۔ آج بھی تمام مسلمان قبروں پر ہر جگہ کے جاتے ہیں، بیچ میں شبہ پیدا کرنا درست نہیں ہے۔ ایک مرتبہ، بہت سی مثالیں پیغمبر کے جو ایک مرتبہ کر کے انہوں نے کسی چیز کے جواز کو ثابت کیا کہ جب میں کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب میں معصوم ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تو اس کا مطلب تم کر سکتے ہو۔ ایسے بارہا جانا بھی ثابت ہے کتب اہل تشیع سے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، ہم نے اہل بیت سے ہم لوگوں نے دین لیا ہے، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جو بار بار، جیسے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب نیمہ شعبان میں ایک منادی ندا دیتا ہے کہ کون ہے کہ جو خدا سے مغفرت کو طلب کرے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، شیعہ سنی دونوں کے یہاں اہم ہے، اس لیے کہ امام اعظم جن کو اہل سنت کہتے ہیں ان کے یہ استاد ہیں، انہی سے پڑھ کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں سورہ فاتحہ پڑھنے، آمرزش، گناہوں سے توبہ کے لیے مومنین قبروں پر جائیں، اور کوئی اس جانے میں حرج نہیں ہے، پیغمبر گئے ہیں۔ تو ایک چیز یہ بھی ہو گئی ثابت کہ قبروں پر جانا درست ہے۔ اب آئیے، بعض لوگوں کو حلوہ اور ساری چیزوں سے الرجی ہے۔ یہ حلوہ اور شیرینی کوئی بھی چیز نظر و نیاز کے عنوان سے ہے، اور نظر و نیاز جیسے فقہ جعفری میں یہ نظر و نیاز، یہ امام زمانہ کی پیدائش کا دن ہے 15 کو، اور رات میں شب لگ جاتی ہے، تو اس لیے نور علی نور ہے۔ ان کی وجہ سے مردوں کو بھی نظر کر دیا جاتا ہے، ان کی وجہ سے ان کی خدمت میں بھی، اور اہل بیت کے تمام اہم
اور تمام ان کی شخصیات کو نظر کیا جاتا ہے، چہارد معصوم، جملہ انبیاء مرسلون، یہ کسی بھی عنوان سے غلط نہیں ہے۔ غلط وہ تمام خرافات چیزیں ہیں جس سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے کسی کو اذیت پہنچانا، مثلا کسی بھی عنوان سے ہو، آپس میں لڑائی کر کے یا کسی پٹاخے آتش بازی سے، یہ سب درست نہیں ہے۔ البتہ خوشی میں یہ سب اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی ربط جو ہے وہ اسلامی تاریخ اور شریعت سے نہیں ہے۔ پٹاخہ ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، یہ سب میں نے اس لیے بیان کر دیا، یہ اباحت کے طور پر ہے، یعنی جواز کے طور پر اظہار خوشی میں ہے، اور اظہار خوشی میں یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں، البتہ دوسروں کو نقصان پہنچانا درست نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں اتنی میری تقریر میں واضح ہو گئی ہوں گی کہ شب برات کیا چیز ہے، شب برات کی عظمت و فضیلت کیا ہے، سنی شیعہ کے ہاں ثابت ہے، اور قبروں پر جانا اور ان کے لیے دعا کرنا بہتر ہے۔ انشاءاللہ اعمال کے سلسلے میں آپ حضرات سے دوسری جو ہے وہ ایپیسوڈ اور دوسری تقریر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔